جہاں پہ کچھ چیزیں جو سی ان بیلنس ہوگی ان کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ان میں کوالٹی پائی جاتی ہے. مجھے جو سب سے جو ان کا ایک اچھی جو ہیبٹس ہے نا، بلا وجہ کسی کے کام میں یہ بالکل ٹانگ نہیں اڑاتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم. آپ کا اسٹرالجر فواد وسیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زوڈیک کے 12 ہاؤس کا ایک سیریل وائز جو ان سے پروگرام شروع کیا تھا، برج عمل سے لے کے برج ہود تک کہ ان کے ہڈنس کیا ہیں. تو بیچ میں کچھ ایسے ایونٹ آ گئے تھے، کوئی پلینٹ ٹرانزٹ آ گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے یہ سلسلہ منتقل کرنا پڑا. لیکن لوگوں کے بہت زیادہ میسیجز موصول ہوئے کہ کیپریکون، ایکویریس، سیجیٹیریس اور پائسس کی جونسی ہیں، اس کی بھی آپ جلد از جلد جون سا ویڈیوز بنا کے بتائیں ہمیں. تو لہذا میری آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ کیپریکون کے حوالے سے ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ باقی جو 3 زوڈیک کے سائن رہ گئے ہیں وہ بھی بہت جلد جو ان سے میں اس پر بھی کام کروں گا. یہ کیپریکون یعنی برج جدی کے متعلق ہے. برج جدی زوڈیک کا وہ سائن ہے جو 270 سے لے کر 300 تک ڈگری تک یہ جو ان سے یہ سائن جا کے بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ویسٹرن کی بات کریں تو باقاعدہ 22 دسمبر سے لے کر 20 جنوری تک جس مہینے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ برج کیپریکون میں ہوتے ہیں. 10واں گھر زحل کا پہلا ڈپارٹمنٹ ہے. بڑا کمال سائن ہے یہ. اور اس کو باقاعدہ اس سائن میں یعنی برج جدی میں منگل یعنی مارس کو 28 ڈگری پہ جا کے ایگزالٹڈ کا ہوتا ہے یہ. جیسا کہ اب جو موجودہ جو وقت چل رہا ہے، جو پریزنٹ پوزیشن ہے، مریخ جون سا آ چکا ہوا ہے کیپریکون میں، سورج بھی وہیں پہ ہے، وینس بھی وہیں پہ ہے، مرکری بھی وہیں پہ ہے. جی آج کی بات کر رہا ہوں. تو بہرحال مریخ کو یہاں پہ شرف ملتا ہے. زحل 30 سال بعد اپنے گھر میں آتا ہے تو شش ماہ یوگ بنتا ہے. جب سورج یہاں پہ آتا ہے ٹرانزٹ کر کے تو مکر سنکرانتی یہاں پہ بنتی ہے. 10واں گھر ڈیسیژن پاور کا گھر ہوتا ہے، ترقی کا گھر ہوتا ہے، اقتدار کا گھر ہوتا ہے، محنت کا گھر ہوتا ہے، کرم کا گھر ہوتا ہے 10واں گھر. اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس میں جو 3 نچھتر، سب سے پہلے تو باقاعدہ اترشارہ نچھتر جس کی 10 ڈگریاں جو سی ہیں یہاں پہ جا کے ہوتی ہیں، 10 ڈگریوں پہ. باقی شارون نچھتر جس کا مالک چندرما ہے، اترشارہ کا سورج ہے، اس کی باقاعدہ 13، 20 اور باقی جو 6 ڈگریاں جو ان سے بچتی ہیں وہ باقاعدہ دھنشتہ نچھتر کی جس کا مالک منگل ہے. ان 3 نچھتروں سے جا کے یہ سائن بنتا ہے، یہ راشی بنتی ہے. اترشارہ کا جو مالک ہے وہ سورج، شارون کا چندرما مون اور دھنشتہ کا منگل یعنی مریخ. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بڑا کمال سائن ہے. 10واں گھر جو ان سے ہوتا ہے زوڈیک کا 10واں ہاؤس بڑا کمال سائن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کے رنگ تھوڑے سے جو ان سے سانولے ہوتے ہیں، آنکھیں بڑی اور گہری ہوتی ہیں، محنتی بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، محنت پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن ان کا ایک پرابلم کیا ہوتا ہے، اگر باس ہیں تو بھرپور طریقے سے جو ان سے اپنے معاملات کو فوکس کر کے چلتے ہیں. اس کی وجہ کیا کہ یہ انڈیپینڈنٹ راشی ہے، یہ کسی کے متحد رہنا بالکل پسند نہیں کرتے کیپریکون والے. اور اگر لیبر میں آ جاتے ہیں تو دکھی ہو کے کام کرتے ہیں. یہ ان کی ایگو سامنے آتی ہے بالکل، لیکن محنت یہ کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.
محبت میں دھوکے بہت زیادہ کھاتے ہیں. پیار ان کو بڑی جلدی ان کو بھی ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا کہ 13 انچ 20 جون سی ڈگری ہے وہ باقاعدہ چندرما کا جون سا شارون نچھتر اس کے جون سے اس میں گن پائے جاتے ہیں. اسی لیے جون سا یہ ان کو پیار بڑی جلدی ہوتا ہے اور اتنی جلدی جون سا ان کا بائنڈ اپ بھی ہو جاتا ہے سلسلہ. زندگی میں بڑا کچھ سیکھتے ہیں جی, بہت کچھ سیکھتے ہیں برج جدی والے لوگ, اور جوانی میں ہی مینٹلی طور پر بڑھاپے پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بزرگ لوگوں کے ساتھ ان کا میل جول بہت زیادہ ہوتا ہے, محفلیں سجانا ان کا کام ہے, لیکن جب یہ اکیلے پن میں اترتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں. جس بھی محفل میں جائیں گے وہاں کی یہ باقاعدہ زینت بنیں گے. میڈیٹیشن, اگر میڈیٹیشن کا جن کو نہیں پتہ تو کمرے میں بیٹھیں گے تو 5-5 4 گھنٹے اکیلے بڑا سکون محسوس کرتے ہیں جی. جاب کریں گے تو بڑے ڈسپلن کے ساتھ چلیں گے, لیکن جہاں ان کے مزاج کو کوئی ہٹ کرے گا وہاں پہ یہ جون سا بھرپور ایکشن لیں گے, کہ منگل کے بھی اس میں گن پائے جاتے ہیں اس راشی میں. ڈیسیژن میکر ضرور ہوتے ہیں یہ, ان میں یہ پاور ہوتی ہے, فوراً ڈیسیژن لیتے ہیں. اب دیکھیں ویسٹرن والوں نے اس کا جو سائن ہے وہ بکری کا لیا ہوا ہے, لیکن ویدک میں باقاعدہ ایک آدمی جو ندی میں پانی میں کھڑا ہوا ہے, گہرائی میں اترنا یہ زیادہ پسند کرتے ہیں, چاہے وہ رشتوں کے حوالے سے ہو. میں نے اکثر دیکھا ہے برج جدی والوں کو جن کی جس کام کے یہ پیچھے پڑتے ہیں اس کو کر کے چھوڑتے ہیں. محنت اتنی کریں گے, اتنی کہ محنت کریں گے, ایک وقت آتا کہ وہ محنت بولنا شروع ہو جاتی ہے. فائنینشلی طور پر اپنے آپ کو بہت زیادہ مضبوط کر لیتے ہیں, لیکن جب کسی بات پہ اکھڑتے ہیں نا تو تھوڑی سی ہٹ درمی بھی کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں ہٹ درمی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کا چہرہ چاہے چھوٹا ہو لیکن آنکھیں ان کی بڑی ہوتی ہیں. سیدھا چلنے والے برج جدی والے لوگ ایڈوائس بہت جلدی دیتے ہیں, ہم درد ہوتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور 10واں گھر جو ان سے ہوتا ہے یہ پالیٹکس کا ہوتا ہے, سیاست کا ہوتا ہے, اقتدار کا ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں جوڑ توڑ, کہیں نہ کوئی جو ان سے ان میں آپ کو بالکل نظر آئے گی. نیگیٹو ہی بات نہیں میں کر رہا, جوڑ توڑ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیگیٹو چیزوں میں جوڑ توڑ. جہاں پہ کچھ چیزیں جو ان سے ان بیلنس ہوگی ان کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے, یہ ان میں کوالٹی پائی جاتی ہے. اور دوسری سب سے اہم بات یہ ارتھ سائن ہے, اپنا رزق تلاش کرنا ان کو آتا ہے. محنتی لوگ ہیں نا, محنتی لوگ اپنا رزق ضرور, وہ کہیں نہ کہیں سے جو ان سے اپنی جگاڑ ضرور لگا دیتے ہیں. اور جیسے جیسے یہ بڑھاپے میں داخل ہوتے ہیں ان کے سام مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں, لیکن پھر بھی بواسیر اور ہارٹ کی پرابلم ان کو زیادہ تر رہتی ہے. برج جدی والے زندگی کو بڑی گہرائی میں جا کے ماپتے ہیں. مجھے جو سب سے جو ان کا ایک اچھی جو ہیبٹس ہے نا, بلا وجہ کسی کے کام میں یہ بالکل ٹانگ نہیں اڑاتے. اگر کچھ لوگ ان سے اوائڈ کریں, ہوتا ہے نا انسان کسی سے اوائڈ بھی کرتا ہے, ضروری نہیں ہے, تو یہ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں. لڑائی جھگڑا یہ بالکل پسند نہیں کرتے, گالم گلوچ بالکل ان کا شیوا نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو برج جدی کے سائن کی جو سی خصوصیات ہے اس پہ ڈسکس کر رہا ہوں. اب پلانر پوزیشن کیا ہوتی ہے برتھ چارٹ میں وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, تو لہٰذا برج جدی والے بڑے پیار والے لوگ ہوتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور کہیں پر ان کو غلطی ہو جائے تو فوراً پچھتاوے کی ڈگر پہ اتر آتے ہیں.
میں نے اکثر یقین کیجئے کہ میں اکثر لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں، کسی کا جو بھی سائن ہے، کیپریکون ہے یا جو ٹورس ہے، جو بھی ہے، میں نے جدی والوں سے اکثر پوچھا، میں نے کہا یہ یار ایک بات بتاؤ، کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم سے کوئی غلطی ہو، سرزد ہو گئی ہو، تمہارے زمین نے تمہیں جھنجھوڑا ہو؟ کہتے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری زمین نے ہمیں نہ جھنجھوڑا ہو، ضمیر جھنجھوڑتا ہے۔ اور کئی دن ہم جو ان سا پچھتاوے کی ڈگر پہ رہتے ہیں۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن بعض لوگ غلطیوں کو بالکل وہ کر کے بھی جو ان سا نا وہ کرتے ہیں، ہاں کہ اس نے ایسے کیا، اگر میں نے کر دیا تو کیا ہوا؟ نہیں، لیکن کیپریکون والوں میں بالکل بات نہیں پائی جاتی، چاہے جھگڑا ان کی بالکل ان کو پسند نہیں ہوتا، تنتر منتر عملیات کی دنیا سے بہت زیادہ ان کو گہری دلچسپی ہوتی ہے، صوفیزم میں بہت زیادہ ان کا رجحان ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا میل جول بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن آخر پہ جا کے یہ تمام چیزیں کو چھوڑ کر صرف اس کی بھکتی میں، مالک کی یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور کیپریکون والے بہت بڑے وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو وحدانیت پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اکثر میں نے دیکھا ہوتے ہیں وہ تمام ادھر ادھر جھانکنا بند کر دیتے ہیں، وہ کہتا ہے سوائے رب کے کچھ بھی نہیں ہے، جیسے مولا علی نے فرمایا کہ تو لائق عبادت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو لہذا برج جدی یہ بڑے گہرے لوگ ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جب بھی آپ آس پاس کیپریکون والے لوگ دیکھیں، کوئی بھی آپ کو کوئی کام کو مصیبت یا کوئی ایسا مشورہ ہو، بالکل ان سے مشاورت ضرور کیجیے گا، آپ کو کبھی غلط مشورہ نہیں دیں گے، بلکہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ جو مرضی ہو جائے تو یہ آپ کی مدد ضرور کریں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ فتنہ فساد شرارت پن کو یہ بالکل پسند نہیں کرتے۔ اب دیکھیں ان لوگوں کو ریمیڈی کیا کرنی چاہیے، کہ ظہر کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ہفتے کا دن ہے ان کا، ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہفتے کے دن اللہ کے نام کا کھانا لازمی کسی کو دیا کریں، اور دوسرا اپنی محنت پہ زیادہ ڈیپینڈ کریں۔ کیپریکون والے ایزی منی کی طرف، آسان راستوں کی طرف جائیں گے، شارٹ کٹ کی طرف جائیں گے تو نقصان اٹھائیں گے، بلکہ تو یہ جاتے نہیں ہیں شارٹ کٹ کی طرف، اگر جائیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ ایزی منی کی طرف آپ بالکل ان کو اوائڈ کرنا چاہیے کیپریکون والوں کو۔ اور دوسرا، خاندان میں کوئی بھی بزرگ آپ کے ہو یا آپ کے محلے میں آس پاس میں ہو، ان سے محبت سے پیش آئے، ان کی مالی خدمت کریں، یہ سوچ کے کہ میں نے بھی اس عمر میں جانا ہے۔ دیکھیے گا پھر آپ کی زندگی میں کیسے پازیٹیوٹی آتی ہے۔ باقی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔